بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از خضر فاروق۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نومیریکل ہیں، چیپٹر نمبر 7 کلاس 9 کے۔ تو اب ہم سولو کرتے ہیں اپنا پہلا نومیریکل 7.1۔ سب سے پہلے ہم نومیریکل کی عبارت پڑھیں گے اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھیں گے۔ ہمیں ایک پیمائش دی گئی ہے کہ 40 سینٹی میٹر ضرب 10 سینٹی میٹر ضرب 5 سینٹی میٹر پیمائش کے ایک لکڑی کے ٹکڑے کا ماس 850 گرام ہے۔ اب ہمیں یہ پیمائش کیا دی گئی ہے؟ ہمیں یہ دی گئی ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، مطلب ہمیں دیا گیا ہے والیوم۔ تو ہم لکھ لیں گے کہ بلاک کا والیوم جو ہے لکڑی کے والیوم برابر ہے 40 سینٹی میٹر ضرب 10 سینٹی میٹر اور ضرب ہمارے پاس کیا ہے 5 سینٹی میٹر۔ اس کو ہم ضرب دے دیتے ہیں، اور سینٹی جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ 1 سینٹی میٹر وہ برابر ہوتا ہے 10 کی پاور -2 میٹر کے۔ تو اس کو بھی ہم تبدیل کر دیتے ہیں، تو 40 ضرب 10 کی پاور -2 میٹر اور 10 ضرب 10 کی پاور -2 میٹر اور 5 ضرب 10 کی پاور -2 میٹر آ جائے گا۔ اب ہم اس کو ضرب دے دیتے ہیں، تو والیوم ہمارے پاس آ جائے گا 40 کو 10 کے ساتھ، پھر 5 کے ساتھ جب ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2000 ضرب 10 کی پاور -2 اور -2 مائنس کتنے ہو گئے 6 میٹر ضرب میٹر اور ضرب میٹر، تو یہ کیا بن گیا کیوبک میٹر آ گیا۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس والیوم۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہے ماس۔ اب ماس کتنا ہے 850 گرام۔ اب ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس لکڑی کے بلاک کا جو ماس ہے وہ ہے ہمارے پاس 850 گرام۔ اب اس کو بھی ہم کلو گرام میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو کلو گرام میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے 1000 سے تقسیم کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کلو گرام میں۔ تو ماس ہمارے پاس آ گیا 0.850 کلو گرام۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ لکڑی کی ڈینسٹی معلوم کریں۔ ہم نے کیا معلوم کرنی ہے لکڑی کی ڈینسٹی، تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے معلوم کرنا ہے وہ ہے ڈینسٹی۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، تو آپ فارمولہ یاد رکھیں گے ڈینسٹی کا، کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈینسٹی برابر ہوتا ہے ماس بٹا والیوم، ماس بٹا والیوم۔ اب ہمارے پاس ماس کتنا ہے یہ ہمیں دیا گیا، ہم پٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ ماس ہمارے پاس 0.850 بٹا والیوم کتنا دیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے والیوم۔ والیوم ہے ہمارے پاس 2000 ضرب 10 کی پاور -6۔ تو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں تقسیم، تو ہمارے پاس جو فائنل ڈینسٹی آئے گی، تو دیکھیں کیلکولیٹر سے ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے 0.850 تقسیم کس سے کریں گے ہم 2000۔ اب ضرب 10 کی پاور -6 ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے، آپ صرف آپ کے کیلکولیٹر پہ ایکسپونینشیل کا بٹن ہوگا، آپ وہ پریس کریں گے اور ساتھ لکھ دیں گے -6۔ تو اب سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جواب آ گیا 425، اور ڈینسٹی کا یونٹ کیا ہوتا ہے کلو گرام فی کیوبک میٹر۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی ڈینسٹی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نومیریکل 7.2۔ سب سے پہلے ہم اس کا دیا گیا مواد دیکھتے ہیں۔ ایک لیٹر پانی جمانے پر ہمیں سب سے پہلے دیا گیا ہے پانی کا والیوم، ہم لکھ لیتے ہیں پانی کا والیوم کتنا ہے 1 لیٹر ہے ہمارے پاس پانی۔
جب یہ جم جائے گا تو اس سے کیا بنے گی؟ برف۔ جب برف بنے گی تو وہ کہتے ہیں برف کا والیوم کتنا ہوگا، ہمیں پانی کا والیوم دیا گیا ہے، ہمیں برف کا والیوم چاہیے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے، آپ یاد رکھیں گے۔ ایک تو پانی کی ڈینسٹی، وہ آپ کو یاد ہے، پانی کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے؟ 1000 کلو گرام فی کیوبک میٹر۔ اور برف کی ڈینسٹی بھی آپ یاد رکھیں گے، برف کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے 920 کلو گرام فی کیوبک میٹر ہوتی ہے۔ اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے؟ برف کا والیوم۔ تو ہمیں چاہیے برف کا والیوم۔ اب ہم اس نیومیریکل کو حل کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے برف کا والیوم۔ تو دیکھیے غور سے ہم کس طرح سے اس کا فارمولا لکھتے ہیں کہ برف کا والیوم بٹا پانی کا والیوم برابر ہے پانی کی ڈینسٹی بٹا برف کی ڈینسٹی۔ اب ایسا کیوں لکھا ہے ہم نے کہ جو والیوم میں نسبت ہے وہ برابر ہم نے کس میں نسبت لکھی ہے؟ ڈینسٹیز میں لکھی ہے۔ اور ادھر اوپر ہم نے برف کا والیوم لکھا ہے اور سامنے اس کے پانی کی ڈینسٹی لکھی ہے، کیونکہ والیوم اور ڈینسٹی ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم اوپر یہاں پہ برف کا والیوم لکھیں گے تو ادھر برف کی ڈینسٹی جو ہے وہ ہم نیچے لکھیں گے، اور اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم پانی کا والیوم لکھتے ہیں تو پھر اوپر پھر پانی کی ڈینسٹی آئے گی۔ تو یہاں سے اب ہم معلوم کر لیں گے کس کا والیوم؟ برف کا والیوم۔ تو برف کا والیوم برابر آ جائے گا پانی کی ڈینسٹی بٹا برف کی ڈینسٹی، اور جو پانی کا والیوم ادھر تقسیم ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے ضرب ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا پانی کا والیوم۔ جی اب پانی کی ڈینسٹی ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے؟ 1000 بٹا برف کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے؟ 920 ضرب پانی کا والیوم کتنا ہے؟ 1 لیٹر۔ اب ہم اس کو سولو کر لیتے ہیں۔ جب ہم 1000 تقسیم 920 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 1.09۔ اب یہ کیونکہ لیٹر میں تھا تو یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ لیٹر میں آ جائے گا۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس برف کا والیوم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نیومیریکل نمبر 7.3۔ اس کے 3 پارٹس ہیں اور ہر پارٹ کے اندر ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے۔ تو بالکل ہی آسان سا جو نیومیریکل ہے اس کو ہم سولو کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو دیا گیا مواد کس کا؟ فرسٹ پارٹ کا۔ تو فرسٹ پارٹ کو سولو کرتے ہیں کہ 5 کلو گرام ماس کے لوہے کے گولے کا ہم نے والیوم معلوم کرنا ہے، جبکہ اس کی ڈینسٹی کتنی ہے ہمارے پاس؟ 8200 کلو گرام پر کیوبک میٹر ہے۔ تو یہ دو چیزیں پہلے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا؟ ہمیں دیا گیا ماس کتنا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے 5 کلو گرام۔ اس کے بعد ہمیں دی گئی ہے ڈینسٹی، اور ڈینسٹی کتنی ہے ہمارے پاس؟ 8200 کلو گرام پر کیوبک میٹر ہے۔ معلوم کیا کرنا ہے؟ ہم نے والیوم معلوم کرنا ہے۔ ہاں جی، تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ فارمولا آپ یاد رکھیں گے، ڈینسٹی کا کیا ہوتا ہے کہ ڈینسٹی ایک ہی فارمولا، ڈینسٹی برابر ہوتا ہے ماس بٹا والیوم۔ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ والیوم۔ تو والیوم کے لیے فارمولا کیا بنے گا؟ ماس بٹا ڈینسٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم نے والیوم معلوم کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ماس بٹا ڈینسٹی۔ اب ماس ہمارے پاس کتنا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس 5 کلو گرام، تو یہ اوپر لکھ دیں گے،
اور ڈینسٹی ہمارے پاس کتنا ہے، وہ ہے 8200 8200، تو اس سے ہم کر دیں گے تقسیم، تو ہمارے پاس جواب کیا آئے گا. آپ کیلکولیٹر سے بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ 5 تقسیم 8200، تو یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین میں جو جواب آیا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں، وہ ہے 0.000609. والیوم ہے تو یونٹ کیا ہوگا، کیوبک میٹر. اب اس کو مزید جو ہے ہم سٹینڈرڈ فارم میں لکھ دیتے ہیں. اب سٹینڈرڈ فارم میں کس طرح سے لکھیں گے، پوائنٹ کو ہم موو کرائیں گے اور یہاں پہ لیں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ 6 یہاں پہ 9 ہے، اگر یہاں تک آنسر دینا ہے تو یہ 1 ہو جائے گا. اور کتنے درجے ہم لے کے آئے ہیں، 1 2 3 اور 4، تو 10 کی پاور ہمارے پاس کتنا آ جائے گا -4، اور یونٹ کیا آ گیا، کیوبک میٹر. تو یہ ہمارے پاس آ گیا والیوم پہلے پارٹ کا. اب اسی طرح سے ہم سالو کرتے ہیں دوسرے پارٹ کو، اس کا دیا گیا مواد اور اس سے ہم والیوم معلوم کر لیتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ 200 گرام کیا ہے ہمارے پاس، ماس ہے. لکھ دیتے ہیں ہم بھی ماس ہے ہمارے پاس 200 گرام. اس کو کلو گرام میں چینج کر لیں، کیونکہ ہم نے جواب ایسا یونٹ میں جب دینا ہو تو پھر ہم اس کو بھی ایسا یونٹ میں چینج کر لیتے ہیں. تو 1000 سے ہم تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.2 کلو گرام ماس آ گیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جس کی ڈینسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے 11300 کلو گرام فی کیوبک میٹر. تو ڈینسٹی لکھ لیں، کتنی ہے ہمارے پاس، 11300 کلو گرام فی کیوبک میٹر. معلوم کیا کرنا ہے، اس میں بھی ہم نے والیوم ہی معلوم کرنا ہے. تو اب والیوم کا یہی فارمولا میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کو ہم حل کرتے ہیں کہ والیوم برابر ہے، جی کیا فارمولا ہے، والیوم برابر ہے ماس بٹا ڈینسٹی. تو ماس کتنا ہے ہمارے پاس 0.2 اور ڈینسٹی کتنی ہے ہمارے پاس 11300. اب جب ہم اس کو کیلکولیٹر پہ حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 0.0001769، اور والیوم ہے تو یونٹ کیا آئے گا ہمارے پاس، کیوبک میٹر. تو اس کو بھی ہم سٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیتے ہیں. تو پوائنٹ کو جو ہم 1 کے بعد لے جائیں گے تو لکھیں گے 1.7، یہاں پہ 6 ہے اور ادھر 9 ہے، تو ادھر تک آنسر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 7. اور کتنے درجے اشاریہ کو لے کے ہیں، 1 2 3 4 5، تو 10 کی پاور ہمارے پاس کتنا آ جائے گا -5 کیوبک میٹر. تو یہ آ گیا والیوم. اب اسی طرح سے ہم جو ہے تیسرے پارٹ کو حل کرتے ہیں. تو پارٹ نمبر 3 کا دیا گیا مواد لکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں. اس میں ہمیں ماس کتنا دیا ہے، 0.2 کلو گرام، اور ڈینسٹی کتنی ہے ہمارے پاس 19300. تو دونوں چیزیں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ماس ہمیں دیا گیا ہے 0.2 کلو گرام اور ڈینسٹی ہمیں دی گئی ہے 19300 کلو گرام فی کیوبک میٹر. معلوم اس کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، والیوم کرنا ہے. تو اس کو ہم حل کر لیتے ہیں. اب والیوم کا فارمولا یاد ہو چکا ہے ہمیں کہ والیوم برابر کیا ہوتا ہے، ماس بٹا ڈینسٹی. جی ماس کتنا ہے ہمارے پاس، 0.2 تقسیم ہمارے پاس آ جائے گا 19300. تو جب ہم 0.2 تقسیم 19300 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 0.0001036، اور والیوم ہے تو یونٹ آ جائے گا کیوبک میٹر. تو اس کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں سٹینڈرڈ فارم میں. تو ہمارے پاس جو اشاریہ ہے وہ چلا جائے گا کہاں پہ، 1 کے بعد، تو یہ آ جائے گا 1.0. یہاں تک آنسر دینا چاہتے ہیں، یہ 5 سے بڑا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 4،
اور کتنے درجے لے کر گئے 1 2 3 4 5 تو ضرب 10 کی پاور آ جائے گا -5 کیوبک میٹر. تو یہ آ گیا ہمارے پاس والیوم. تو یہ تینوں پارٹ جو ہے ہمارے پاس نومیریکل نمبر 3 کے سوال ہوئے. ہر ایک میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا؟ والیوم فائنڈ کرنا تھا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نومیریکل ہے 7.4. سب سے پہلے ہم اس کا لکھتے ہیں دیا گیا مواد. وہ کہتے ہیں کہ ہوا کی ڈینسٹی 1.3 کلو گرام فی کیوبک میٹر ہے. کیا دی گئی ہے؟ ہمیں ڈینسٹی دی گئی ہے. تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ڈینسٹی برابر ہے ہمارے پاس 1.3 کلو گرام فی کیوبک میٹر. اس کا ماس معلوم کریں. اگر کمرے کی پیمائش، اب یہ دوبارہ سے دیکھیں 3 ٹرمز یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کمرے کا کیا دیا گیا ہے؟ والیوم دیا گیا ہے. تو ہم لکھ لیں گے والیوم برابر ہے 8 میٹر ضرب 5 میٹر اور ضرب 4 میٹر. اس کو جب ہم ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 160. 8 کو 5 سے پھر 4 سے اور میٹر ضرب میٹر تو کیا بن جائے گا؟ کیوبک میٹر بن جائے گا. معلوم کیا کرنا ہے؟ ہم نے ماس معلوم کرنا ہے. تو اس کو ہم حل کرتے ہیں. وہی ایک فارمولا جو ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتی ہے ڈینسٹی برابر ہوتا ہے ماس بٹا والیوم. ہاں جی، اب اس میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ ماس. تو ماس برابر کیا ہو جائے گا؟ والیوم اور ڈینسٹی ملٹیپلائی ہو جائیں گے. تو ڈینسٹی ضرب والیوم. ہاں جی، ڈینسٹی کتنی ہے؟ 1.3 ضرب والیوم کتنا ہے؟ 160. جب اس کو ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 208. معلوم کیا ہے ہم نے؟ ماس، اور ماس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ کلو گرام. تو یہ بالکل ہی آسان سا نومیریکل جس کو ہم نے حل کر دیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نومیریکل نمبر 7.5. اس کا دیا گیا مواد لکھتے ہیں، پھر اس کو ہم حل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک طالب علم اپنے انگوٹھے سے 75 نیوٹن کی فورس. سب سے پہلے ہمیں دی گئی ہے فورس کو کس سے ڈینوٹ کرتے ہو؟ ایف سے. اور وہ کتنی ہے ہمارے پاس؟ 75 نیوٹن ہے. لگا کر اپنی ہتھیلی کو دباتا ہے. اس کے انگوٹھے کے نیچے 1.5 سینٹی میٹر اسکوائر کے ایریا کیا دیا گیا ہے؟ ہمیں ایریا دیا گیا ہے. اور ایریا کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ اے سے. اور وہ کتنا ہے؟ 1.5 سینٹی میٹر اسکوائر. اب یہاں پہ ایک بات کہ ہمیں ایریا جو ہے وہ تو ہوتا ہے میٹر اسکوائر میں، لیکن یہ کس میں ہے؟ سینٹی میٹر اسکوائر میں. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے پاس سینٹی میٹر ہو، اس کو میٹر میں ہم کس طرح سے بدلتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے 10⁻² میٹر. لیکن اگر یہاں پہ اسکوائر ہو تو اس اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میٹر کا بھی اسکوائر ہے اور سینٹی کا بھی اسکوائر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پھر سینٹی میٹر اسکوائر ہو تو ادھر 10⁻² کا بھی کیا ہوگا؟ اسکوائر ہوگا، اور ادھر کیا آ جائے گا؟ میٹر اسکوائر. تو اس کا مطلب ہے ہم کیا لکھیں گے؟ 10⁻4 میٹر اسکوائر. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہم جب ایریا کو میٹر اسکوائر میں بدلیں گے تو ساتھ کیا لکھیں گے؟ 10⁻²-2 دو دفعہ لکھ دیں، یا ڈائریکٹ کیا لکھتے ہیں؟ -4 میٹر اسکوائر. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ایریا. معلوم کیا کرنا ہے ہم نے؟ پریشر. اور پریشر کو آپ کس سے ڈینوٹ کرتے ہو؟ پی سے ڈینوٹ کرتے ہو. تو پریشر ہم نے معلوم کرنا ہے. اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. پریشر کا فارمولا آپ یاد رکھیں گے کہ پریشر برابر ہوتا ہے فورس بٹا ایریا. فورس کتنی ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے ہمارے پاس 75 نیوٹن بٹا ایریا ہمارے پاس کتنا ہے؟ وہ ہے 1.5 ضرب 10 کی پاور -4. اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں کہ 75 کیلکولیٹر میں دیکھیے گا کہ 75 تقسیم 1.5 ایکسپونینشل -4. تو ہمارے پاس جواب کتنا آ رہا ہے؟ 5، اور ساتھ میں کتنے زیرو ہیں؟ 5. تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ 5 لاکھ نیوٹن پر میٹر اسکوائر. یہ آ گیا ہمارے پاس پریشر. اس کو بھی ہم سٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیتے ہیں. تو 5 ضرب 10 کی پاور کتنے زیرو ہیں ہمارے پاس؟ 5 نیوٹن
پر میٹر اسکوائر. تو یہ آ گیا پریشر. تو یہ بالکل ہی آسان سا نومیریکل ہے. صرف آپ نے ایک چیز یہاں پہ دیکھنی ہے کہ یہ جو ہمیں ایریا دیا گیا ہے اس کو ہم میٹر اسکوائر میں کیسے بدلیں گے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. یا تو آپ 2 دفعہ 100 سے تقسیم کر دیں, وہی 10 کی پاور -4 اوپر جا کے بن جائے گا, یا 10 کی پاور -2 لکھ کے -4 کر دیں, تب بھی وہ کیا ہو جائے گا, میٹر اسکوائر میں بدل جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نومیریکل نمبر ہے 7.6. اس کا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں دیا گیا مواد. ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے جس کی سائڈ 10 ملی میٹر ہے. یہاں پہ میں نے ایک مربع شکل بنائی ہوئی ہے صرف سمجھنے کے لیے. آپ نے اس شکل سے ہی سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کی جو ایک سائڈ ہے وہ کتنی دی ہوئی ہے, 10 ملی میٹر. مربع ہے تو لازمی طور پر دوسری سائڈ بھی کتنی ہوگی, 10 ملی میٹر. تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو سائڈ کی لمبائی ہمیں دی گئی ہے کہ اس مربع شکل کی سائڈ کی لمبائی, جس کو ہم لکھ لیتے ہیں ایل, کتنی ہے, 10 ملی میٹر. اب ہم یہاں سے ایریا کس طرح سے نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایریا ہم سادہ سے نکال لیتے ہیں. کیسے کہ ایریا برابر ہوگا اس کی ایک لمبائی ضرب دوسری لمبائی, کیونکہ دونوں برابر ہیں. ایک کتنی ہے, 10 ملی میٹر, دوسری بھی کتنی ہے, 10. تو 10 ملی میٹر کو ہم ضرب دے دیتے ہیں کس کے ساتھ, 10 ملی میٹر کے ساتھ. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایریا آ جائے گا. اب 10 کو 10 سے ضرب دو گے کتنا ہو جائے گا, 100. اور ملی جب ملی سے ضرب کھائے گا تو ملی میٹر اسکوائر ہو جائے گا. یا ہم اسے ایک ملی کو لکھ دیتے ہیں 10⁻³ میٹر, اور دوسرے ملی کو بھی لکھ لیتے ہیں 10⁻³ میٹر. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 100. 10 کی پاور -3 اور 10 کی پاور -3 یہ ہو گیا 10 کی پاور -6 میٹر. میٹر سے ضرب کھائے گا تو یہ کیا بن جائے گا, میٹر اسکوائر. 100 کو لکھ سکتے ہو اب 10 کی پاور 2, اور پہلے سے کیا کھڑا ہے 10 کی پاور -6 میٹر اسکوائر. تو ہمارے پاس کتنے بچ گیا, 10 کی پاور -4 میٹر اسکوائر. یہ کیا آ گیا, ایریا. تو اس نومیریکل کے اندر صرف یہی ہے کہ آپ اگر ایریا فائنڈ کر لیتے ہو تو نومیریکل سالو ہو گیا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اس پر لگنے والی 20 نیوٹن کی فورس ہمیں کیا دیا گیا ہے, فورس. اور فورس کو آپ ڈینوٹ کرتے ہو ایف سے, اور وہ کتنی ہے, 20 نیوٹن ہے. پیدا ہونے والا پریشر معلوم کریں. ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, پریشر. اور پریشر کو آپ ڈینوٹ کر رہے ہو پی سے. تو اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. اب پریشر کا فارمولا آپ لوگوں کے پاس ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پریشر برابر ہوتا ہے فورس بٹا ایریا. فورس آپ کے پاس ہے کتنی ہے, 20 نیوٹن. ایریا ابھی آپ نے معلوم کیا کتنا ہے, 10 کی پاور -4. ٹھیک ہے. تو اب ہم اسے لکھ دیتے ہیں کہ 20 ضرب 10 کی پاور -4, نیچے مائنس کا جب اوپر جائے گا کس کا بن جائے گا, جمع کا. تو 20 ضرب 10 کی پاور 4 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. یہ ہمارے پاس آ گیا پریشر. یا پھر اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے تو 20 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 ضرب 10 کی پاور 1, اور یہ 10 کی پاور 4 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. تو 4 اور 1 کتنے ہو جائیں گے, 5. تو 2 ضرب 10 کی پاور 5 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. یہ ہمارے پاس آ گیا پریشر. تو یہ تھا ہمارے پاس نومیریکل نمبر 6. نیکسٹ نومیریکل ہمارے پاس نومیریکل 7.7. ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں. 1000 گرام ماس. سب سے پہلے ہمیں دی گئے ماس, تو ہم لکھ لیتے ہیں ماس جس کو ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 1000 گرام. اس کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں کلو گرام میں. تو اسے ہم کس سے تقسیم کریں گے, 1000 سے, اور یہ اب تبدیل ہو جائے گا کلو گرام میں. تو ہمارے پاس آ گیا 1 کلو گرام. اب آگے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کی پیمائش ہے لکڑی کے مستطیلی بلاک کی وہ ہے 20 سینٹی میٹر ضرب 7.5 سینٹی میٹر اور ضرب 7.5 سینٹی میٹر. تو آپ یہ تھوڑا سا اس ڈائیگرام میں سمجھیں گے کہ ہمارے پاس 7.5 سینٹی میٹر اور 7.5 سینٹی میٹر یہ لمبائیاں دی گئی ہیں, اور
اونچائی اس کی ہے وہ ہے 20 سینٹی میٹر. تو اگر ان تینوں کو ضرب دیں گے، لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ والیوم آئے گا. تو ہم یہاں پہ والیوم لکھ لیتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہوگا 20 سینٹی میٹر ضرب 7.5 سینٹی میٹر اور ضرب 7.5 سینٹی میٹر. تو یہاں سے والیوم کتنا آ جائے گا ہمارے پاس؟ والیوم آ جائے گا 20 ضرب سینٹی کو کیا لکھیں گے؟ 10⁻²، اور 7.5 سینٹی کو کیا لکھیں گے؟ 10⁻²، اور 7.5 ضرب سینٹی کو کیا لکھیں گے؟ 10⁻². اب ہم ضرب دے دیں گے 20 ضرب 7.5 ضرب 7.5. جب ان کو ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 1125، اور -2 اور -2 کتنے ہو گئے؟ -6 میٹر. میٹر اور میٹر کتنا ہو گیا؟ کیوبک میٹر. یہ ہمارے پاس آ گیا والیوم. اب ہمیں اس کا ایریا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے پریشر معلوم کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم ایریا بھی معلوم کر لیتے ہیں. اب ایریا برابر کیا ہوگا؟ ایریا ہوتا ہے اس لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دے دیں گے، اور یہ کتنے ہمارے پاس 7.5 ضرب 7.5. صرف اس سوال کے اندر اتنا آپ نے غور کرنا ہے کہ ایریا معلوم کرنے کے لیے ہم کس کو ضرب دیں گے؟ 7.5 ضرب 7.5 سینٹی میٹر. تو یہ ہو گیا 7.5 ضرب 10⁻²، اور یہاں پہ بھی ہو گیا 7.5 ضرب 10⁻² میٹر. اب 7.5 کو 7.5 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 56.25. -2 اور -2 کتنے ہو گئے؟ -4. میٹر کو میٹر سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا میٹر اسکوائر. تو یہ آ گیا ہمارے پاس ایریا. اگر یہ دو چیزیں ہم معلوم کر لیتے ہیں، والیوم اور ایریا، اب کویسچن جو ہے بالکل آسان ہو گیا. اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. آگے پڑھ بھی لیتے ہیں کہ پیمائش کا ایک یونیفارم مستطیلی بلاک افقی سطح پر ایک لمبے کنارے کے رخ عموداً کھڑا ہے. جس طرح سے ہم نے یہ ڈائیگرام اس کو شو کرایا، آپ ڈائیگرام سے صرف اتنا سمجھیں گے کہ ہم والیوم اور ایریا کس طرح سے معلوم کرتے ہیں. اب اس کا پہلا پارٹ ہم حل کرتے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم کیا کہا ہے کہ لکڑی کے بلاک کی سطح پر پریشر معلوم کریں. ہم نے معلوم کرنا ہے پریشر، اور پریشر کو ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ پی سے. اب ہم پریشر معلوم کر لیتے ہیں. پریشر کا فارمولا آپ کو پتہ ہے کہ پی برابر ہوتا ہے F/A. اب ہمیں پریشر معلوم کرنے کے لیے ایک تو چاہیے فورس اور اس کے ساتھ چاہیے ایریا. ایریا تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ فورس. کیا دیا گیا ہے ہمیں میس دیا گیا ہے. تو اب ہم کس طرح سے میس سے فورس لکھ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ F برابر ہوتا ہے W اور W برابر ہوتا ہے mg. تو اس کا مطلب ہے F کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ mg، کیونکہ ہمیں دیا گیا ہے میس بٹا کیا آ جائے گا؟ ایریا. اب اس میں قیمتیں درج کر دیتے ہیں. میس کتنا ہے؟ 1 کلو گرام. جی کی قیمت گریویٹیشنل ایکسلریشن کی ہوتی ہے 10 بٹا ایریا آپ کے پاس کتنا ہے؟ 56.25 ضرب 10⁻⁴. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس پریشر. اب ہم اس کو حل کرتے ہیں. تو کیلکولیٹر سے آپ دیکھیے گا کہ ہم لکھیں گے اوپر 10، پھر تقسیم کس سے کریں گے؟ 56.25. 10⁻⁴ کیسے لکھوں گا؟ ایکسپونینشیل -4. تو یہ ہمارے پاس جواب آیا، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے 1777.78. معلوم کیا ہے پریشر، تو یونٹ ہوگا نیوٹن پر میٹر اسکوائر. تو یہ پہلا جز جو ہے وہ حل ہوا. اب ہم دوسرے کو سولو کرتے ہیں. دوسرے میں کیا کہا ہے کہ لکڑی کی کیا معلوم کریں؟ ڈینسٹی معلوم کریں. تو پارٹ 2 ہم نے معلوم کرنی ہے ڈینسٹی. اب ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈینسٹی کا فارمولا ہمارے پاس ہے کہ ڈینسٹی برابر ہوتا ہے ماس بٹا والیوم. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. ماس آپ کے پاس کتنا ہے؟ 1 کلو گرام. والیوم کتنا ہے؟ 1125 ضرب 10⁻⁶. تو یہ ہم پٹ کر دیتے ہیں. ماس آ گیا 1 کلو گرام، ڈینسٹی آ گئی
1125 वॉल्यूम 10⁻⁻6। तो यहाँ से अब हम मालूम कर लेंगे डेंसिटी। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। कैलकुलेटर से देखिएगा, 1 तक़सीम 1125 एक्सपोनेंशियल -6। तो ये जवाब आ गया हमारे पास 888.89। और डेंसिटी मालूम की है तो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ इसके अंदर हम एरिया किस तरह से मालूम करेंगे ये आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल 7.8। सबसे पहले हम इसका दिया गया मवाद लिखते हैं कि 5 सेंटीमीटर साइड के शीशे के क्यूब का मास जो है वो 306 ग्राम है। एक तो हम यहाँ पे डायग्राम से भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये क्यूब की साइड दी गई है और कैविटी किस तरह से है, फिर कैविटी का वॉल्यूम हमने किस तरह से मालूम करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो क्यूब है इसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो दूसरी साइड भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है। अब हम लिख लेते हैं कि क्यूब की एक साइड की जो लंबाई है जिसको हम जाहिर कर देते हैं L से, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसका मास जो है वो कितना है, 306 ग्राम है। मास जिसको हम M से जाहिर करते हैं और वो है हमारे पास 306 ग्राम। इसके अंदर कैविटी, मतलब कैविटी क्या होता है, सुराख पाया जाता है। अगर शीशे की डेंसिटी, अब नेक्स्ट हमें दी गई है डेंसिटी जिसको हम जाहिर करते हैं रो से, और ये कितनी है, 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस कैविटी का वॉल्यूम मालूम करें। हमें चाहिए कैविटी का वॉल्यूम, जो सुराख है हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप गौर से देखिएगा कि जब कैविटी नहीं थी तो तब हमारे पास जो साइड दी गई है उसकी वो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है उसकी तीनों साइडें हमें मालूम हैं। तो कैविटी के बग़ैर हम पहले क्या मालूम कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि कैविटी के बग़ैर वॉल्यूम, कैविटी के बग़ैर वॉल्यूम वो क्या होगा, L ज़रब L, क्योंकि तीनों साइडें हमारे पास उसकी बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब ज़रब खाएंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया कैविटी के बग़ैर वॉल्यूम। उसके बाद जब कैविटी हुई, ठीक है, तो फिर उसका मैस कितना था, 306 ग्राम। अब हम कैविटी के साथ उसका जो वॉल्यूम है वो मालूम कर लेते हैं कि कैविटी के साथ वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम मालूम कैसे करते हैं, मास बटा डेंसिटी। अब मास कितना है, 306 ग्राम। डेंसिटी कितनी है, 2.55। जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 120 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आया, कैविटी के साथ वॉल्यूम। अब दोनों वॉल्यूम में देखें फ़र्क है। कैविटी के बगैर वॉल्यूम आया है 125 सेंटीमीटर क्यूब और कैविटी के साथ वॉल्यूम आया है 120। जब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कैविटी का। तो कैविटी का वॉल्यूम बराबर है कैविटी के बगैर वॉल्यूम
माइनस कैविटी के साथ वॉल्यूम। कैविटी के बगैर कितना था 125 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस कैविटी के साथ वॉल्यूम कितना है 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम कितना बच गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम किसका, कैविटी का। और दूसरी एक बात, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने इस न्यूमेरिकल में ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया। इसका आंसर भी हमने ऐसा यूनिट में नहीं देना था, सेंटीमीटर क्यूब में देना था। तो इसीलिए हमने इसको जिस तरह से गिवन डाटा था उसी तरह से ही सॉल्व कर दिया। अगर हमारा आंसर ऐसा यूनिट में होता तो फिर बाकी भी सबको हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.9 की तरफ। कि एक जिस्म का हवा में वजन 18 न्यूटन है। जिस्म का वजन हमें दिया गया है हवा में, इसे हम लिख देते हैं कि ये है W1 18 न्यूटन। जब इसको पानी में डुबोया जाए तो इसका वज़न 11.4 न्यूटन हो जाता है। तो पानी में वज़न लिख लेते हैं हम। पानी में वज़न कितना है जिसको हम लिख देते हैं W2, वो है 11.4 न्यूटन। इसकी डेंसिटी मालूम करें। अब एक तो लिक्विड कौन सा है, मैं कौन सा है, पानी है। तो आपको पानी की डेंसिटी का भी पता होना चाहिए, तो वो भी आप लिख लें क्योंकि उसको भी हमने संभाल करना है। तो पानी की डेंसिटी रो कितनी होती है 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। हमने उस जिस्म की डेंसिटी मालूम करनी है। और उसको हम ज़ाहिर करते हैं D से। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। अब किसी भी जिस्म की अगर डेंसिटी मालूम करनी हो तो आर्शिमीदेस के उसूल के मुताबिक हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हम किसी भी जिस्म की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि D बराबर होता है उसका हवा में वज़न बटा W1 माइनस W2 के पानी में डबोने से उसका वज़न कितना कम हुआ और ज़रब उस माई की डेंसिटी जिसमें हमने उसको डबोया है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि D बराबर W1 बटा W1 माइनस W2 ज़रब रो। अब W1 कितना है, वो है हमारे पास 18 न्यूटन बटा W1 18 माइनस W2 11.4 और डेंसिटी पानी की कितनी है हमारे पास 1000। तो अब हम इसको जो है हल कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 18 बटा 6.6 ज़रब 1000। तो जब हम इसको 18 तकसीम 6/6 ज़रब 1000 करते हैं तो ये आता है 2727। मालूम की हमने डेंसिटी, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। ये तो हल हो गया, हमने उसकी डेंसिटी मालूम कर ली। आगे हमें कहता है क्या आप बता सकते हैं कि जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है। अब जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है वो बताता है उस जिस्म की डेंसिटी। तो उस जिस्म की डेंसिटी हमने देखी तो ये है हमारे पास 27 मतलब 2727। तो अगर हम टेबल में देखें डेंसिटी के टेबल में तो हमारे पास जो एल्युमिनियम है उसकी डेंसिटी आती है 2700 किलोग्राम फी क्यूब मीटर। तो इसका मतलब ये एल्युमिनियम के करीब तर है। तो इसीलिए हमारे पास जो जिस्म है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है भाई एल्युमिनियम का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 7.10। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे दिया गया मवाद। लकड़ी का एक ठोस ब्लॉक जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लकड़ी के ब्लॉक की हमें डेंसिटी दी गई है तो हम लिख लेते हैं डेंसिटी, जिसको हम ज़ाहिर करेंगे रो से। इसे रो 1 कहते हैं क्योंकि एक और डेंसिटी भी हमने लिखनी है। तो ये हो गया 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी हम किलोग्राम में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका जवाब जो है वो भी इसी यूनिट में दे देंगे। उसके बाद हवा में वज़न जो है 3.06 न्यूटन है, हमें वज़न दिया गया है।
اور وزن کو ظاہر کرتے ہیں ہم ڈبلیو سے، اور وہ ہے 3.06 نیوٹن۔ اب کیونکہ ہمیں والیوم معلوم کرنا ہے، والیوم کے لیے ہمیں تو میس چاہیے، تو یہاں پہ ہم میس بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو میس کس طرح سے نکلے گا؟ ہمارے پاس میس آ جائے گا W/G۔ اب W ہمارے پاس 3.06، G کتنا ہوتا ہے 10، تو یہ آ گیا 0.306 کلو گرام۔ اب اس کو بھی ہمیں گرام میں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ڈینسٹی ہمیں گرام میں دی ہوئی ہے، تو 0.306 کو جب 1000 سے ہم ضرب دیں گے تو یہ بن جائیں گے گرام، تو یہ بن گیا 306 گرام۔ یہ ہمیں دیا گیا ہے میس۔ اب پہلا جز ہم اس کا حل کرتے ہیں کہ بلاک کا والیوم معلوم کرنا ہے۔ والیوم V1 ہم نے معلوم کرنا ہے اس بلاک کا۔ اب والیوم معلوم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈینسٹی، ہمیں چاہیے میس، دونوں چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، تو یہاں پہ ہم والیوم معلوم کر لیتے ہیں کہ والیوم کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ ماس بٹا ڈینسٹی، تو M بٹا ڈینسٹی رو 1۔ اب اس میں ہم قیمتیں درج کر دیتے ہیں۔ M ہمارے پاس کتنا ہے؟ وہ ہے 306 تقسیم ڈینسٹی کتنی ہے؟ 0.6۔ جب ہم اس کو حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 510۔ اب آیا ہے والیوم۔ والیوم کا ایسا یونٹ ہوتا ہے کیوبک میٹر، لیکن ہمیں ڈینسٹی کس میں دی ہوئی ہے؟ سینٹی میٹر، تو ہمارے پاس بھی یونٹ کیا آئے گا؟ سینٹی میٹر کیوب آئے گا۔ یہ آ گیا والیوم۔ اب ہم حل کرتے ہیں اس کے دوسرے جز کو۔ دوسرے جز میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ بلاک کا والیوم یہ 0.9 ہے ہمارے پاس ڈینسٹی، گرام پر سینٹی میٹر ڈینسٹی کے مائع میں آزاد ہونا چھوڑنے پر جب ڈوبتا ہے تو اس کا والیوم ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ سمپل ڈینسٹی ہم چینج کریں گے کہ ہمیں جو ڈینسٹی دی گئی ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں رو 2، وہ ہے 0.9 گرام پر سینٹی میٹر کیوب، اور یہاں پہ ہم والیوم کیا فائنڈ کر لیں گے؟ V2 فائنڈ کر لیں گے۔ تو والیوم کا وہی فارمولا V2 برابر ہوگا M بٹا رو 2، صرف ڈینسٹی کو چینج کر دیجیے گا۔ میس کتنا ہے؟ وہی ہمارے پاس 306 ہے، اور اب ڈینسٹی کتنی ہے؟ 0.9 ہے، تو والیوم اب ہمارے پاس آ جائے گا 340، لیکن کس میں آئے گا؟ سینٹی میٹر کیوب میں آئے گا۔ تو یہ ہو گیا والیوم۔ صرف ڈینسٹی ایک دفعہ 0.6 اور ایک دفعہ 0.9 درج کر کے ہم والیوم فائنڈ کر لیں گے۔ نیکسٹ نومیریکل ہے ہمارے پاس نومیریکل نمبر 7.11۔ یہ ڈائیگرام بھی ہے، یہاں سے ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ڈائیگرام نہیں بنانی، صرف ڈائیگرام سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح سے فارمولا اپلائی کریں گے اس نومیریکل کو حل کرنے کے لیے۔ کہ ہائیڈرولک پریس کا پسٹن کا ڈایا میٹر 30 سینٹی میٹر ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس نا 2 پسٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ اور یہاں پہ ایک یہ ہے۔ تو جو بڑا پسٹن ہے اس کے ڈایا میٹر کو ہم کیپیٹل ڈی سے لکھیں گے، اور اس کا ایریا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیپیٹل اے ہوگا۔ اور جو چھوٹا پسٹن ہے اس کے ڈایا میٹر ہم اسمال ڈی لکھیں گے، اور اس کا ایریا کو ہم اسمال اے لکھیں گے۔ اور جو بڑا پسٹن ہے اس کا ڈایا میٹر ہے ہمارے پاس 30 سینٹی میٹر، مین بڑا ڈی، اور جو چھوٹا پسٹن ہے اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 سینٹی میٹر۔ اس سسٹم نے کار کو، کتنی وزنی کار ہے؟ وہ ہمارے پاس 20,000 نیوٹن اس کو اٹھایا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کتنی فورس لگانی پڑے گی، یہ چیز ہم نے اس میں معلوم کرنی ہے۔ تو اب ہم اسی کے مطابق جو ہے میں اس دیے گئے مواد کو لکھوں گا کہ ہمیں جو بڑے پسٹن کا ڈایا میٹر ہے اس کو ہم لکھیں گے بڑے ڈی سے، اور وہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ 30 سینٹی میٹر۔ اس کو چینج کر لیتے ہیں میٹر میں، تو 100 سے کر دیں گے ہم تقسیم، تو یہ ڈایا میٹر آ جائے گا ہمارے پاس 0.3 میٹر۔ اس کے بعد چھوٹے پسٹن کا ڈایا میٹر بھی ہم لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے 20,000 نیوٹن وزنی کار کو اٹھانے کے لیے کتنی فورس درکار ہوگی؟ اس کار کا جو وزن ہے وہ ہم لکھتے ہیں کہ کار کا وزن، جس کو ہم لکھیں گے کہ یہ F2 ہے، اور یہ ہے ہمارے پاس 20,000 نیوٹن۔ F2 کیوں لکھا؟ کیونکہ اس فارمولے کے مطابق جب ہم نے ہائیڈرولک سسٹم یہ پڑھا تھا تو اس میں F2 وہ فورس ہوتی ہے جس کو اٹھایا جاتا ہے، اور F1 وہ فورس ہوتی ہے جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو F2 لکھیں گے۔ اور چھوٹے پسٹن کا ڈایا میٹر ہمیں دیا گیا ہے 3 سینٹی میٹر، اس کو ہم لکھیں گے اسمال ڈی، اور یہ ہے ہمارے پاس 3 سینٹی میٹر،
اور اس کو بھی ہم میٹر میں بدل دیتے ہیں، تو اس کو 100 سے کریں گے تقسیم، تو یہ ہو جائے گا 0.03 میٹر، یہ آ گیا اسمال ڈی۔ اب کتنی فورس لگانی پڑے گی وہ فورس ہم نے معلوم کرنی ہے، اور وہ فورس کہاں پہ لگائیں گے؟ وہ اس چھوٹے پسٹن پہ ہم لگائیں گے، اور وہ فورس کو ہم ظاہر کریں گے F1 سے۔ اس کا مطلب ہم نے F1 فورس معلوم کرنی ہے۔ تو فارمولا آپ کو یاد ہوگا کہ پاسکل کے قانون کی جو پہلی اپلیکیشن ہے ہائیڈرولک پریس والی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ F2 برابر ہوتا ہے F1 ضرب کیپٹل اے بٹا اسمال اے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے معلوم کرنی ہے F1۔ یہ فارمولا ہم نے نکالا تھا F2 کے لیے کہ کتنی فورس جو ہے ہمیں ملے گی، لیکن ہم کتنی فورس لگائیں گے؟ تو F1 معلوم کرنے کے لیے یہ ہو جائے گا F2 ملٹی پلائڈ بائی، یہ ٹرم دوسری طرف جا کے الٹ جائے گی، اوپر آ جائے گا اسمال اے اور نیچے آ جائے گا کیپٹل اے۔ تو یہ فارمولا آپ یاد رکھیں گے۔ سادہ سے ڈائی میٹر آپ لکھیں گے، F2 لکھیں گے کار کا وزن جس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے، اور F1 کتنی فورس ہم یہاں پہ لگائیں گے، یہ فورس ہمیں چاہیے، اور یہ کتنی ہے ہمارے پاس F2 ہے۔ اب ایک بات غور سے دیکھیں، فارمولے میں تو ہمارے پاس ایریاز ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں کیا دیے گئے ہیں؟ یہ تو ہمیں ڈائی میٹر دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم فارمولے کو اس طرح سے چینج کریں گے کہ ایریا کو ہم ڈائی میٹر میں لے کے آئیں گے۔ سمپل سی بات ہے کہ ایریا جو ہے وہ ہوتا ہے پائی آر اسکوائر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ فارمولے میں آپ غور سے دیکھتے جائیں گے کہ ہم کس طرح سے ایریا کو ڈائی میٹر میں لے جائیں گے۔ پائی آر اسکوائر اسمال اے ہے تو یہاں پہ ہم اسمال آر لکھ دیتے ہیں، نیچے کیپٹل اے ہے تو یہاں پہ ہم کیپٹل آر لکھ دیتے ہیں، تو ایریا کی جگہ آ گیا پائی آر اسکوائر۔ اب دیکھیں پائی سے پائی کینسل ہو گیا، تو باقی ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ F1 برابر ہے F2 ملٹی پلائڈ بائی آر اسکوائر اوور کیپٹل آر اسکوائر۔ لیکن اب ریڈیس میں آ گئے، ہاں، لیکن ہمارے پاس تو کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ڈائی میٹر ہے، تو اسی لیے اب جو ریڈیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے D/2، ڈائی میٹر کا ہاف ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم مزید فردر آگے چلتے ہیں کہ F1 برابر ہے F2 ملٹی پلائڈ بائی آر کو کیا لکھیں گے؟ اسمال آر ہے تو اسمال ڈی لکھ دیتے ہیں، D/2 اس کا اسکوائر اوور کیپٹل D/2 اس کا بھی کیا آ جائے گا؟ اسکوائر۔ تو یہ آ گیا F1 برابر F2 ملٹی پلائڈ بائی ڈی اسکوائر، 2 کا اسکوائر 4، اور نیچے بھی ڈی اسکوائر 2 کا اسکوائر 4۔ اب یہ 4 سے 4 ہو گیا کینسل، تو باقی ہمارے پاس فارمولا کیا بچا کہ F1 برابر ہو گیا F2 ملٹی پلائڈ بائی ڈی اسکوائر اوور کیپٹل ڈی اسکوائر آ گیا ہمارے پاس۔ اب یہ ویلیوز ہم جو ہے پٹ کر دیتے ہیں، ویلیوز پٹ کریں گے۔ F2 ہمارے پاس کتنا ہے؟ 20,000 ہے، ضرب اسمال آر کتنا ہے ہمارے پاس؟ 0.03 اس کا اسکوائر بٹا کیپٹل ڈی کتنا ہے ہمارے پاس؟ 0.3 اور اس کا اسکوائر آ جائے گا۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں تو یہ فورس وہ آ جائے گی جو ہم اپلائی کریں گے۔ تو کیلکولیٹر سے دیکھیے گا ہم کس طرح سے اس کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 20,000 ضرب 0.03 کا اسکوائر تقسیم 0.3 کا اسکوائر۔ تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جواب کتنا آیا ہے؟ 200۔ فورس معلوم کی ہے تو یونٹ کیا ہوگا؟ نیوٹن، کہ 200 نیوٹن کی فورس ہم اپلائی کریں گے تو پھر جو ہے ہم 20,000 نیوٹن کی کار کو اٹھا پائیں گے۔ صرف اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ڈائی میٹر دیا گیا ہے، کس طرح سے ہم اس نومیریکل کو سولو کریں گے، کہ ایریا کا فارمولا ہے تو کس طرح سے ڈائی میٹر میں اس کو چینج کر کے ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اس بعد چلتے ہیں ہمارے لاسٹ نومیریکل اس چیپٹر کا 7.12۔ سب سے پہلے ہم اس کا لکھیں گے دیا گیا مواد، اور پھر ہم اس نومیریکل کو حل کریں گے کہ اسٹیل کے ایک تار کے 2×10⁻⁴ میٹر اسکوائر کا کراس سیکشنل ایریا دیا گیا ہے۔ ہم لکھ لیتے ہیں ایریا، جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اے سے، اور وہ ہے 2×10⁻⁵ میٹر اسکوائر۔ ایریا پر 4,000 نیوٹن کی فورس لگائی گئی ہے۔ فورس ہم لکھ لیتے ہیں
اور فورس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایف سے، اور وہ ہمارے پاس ہے 4000 نیوٹن۔ اس کی لمبائی میں 2 ملی میٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں دیا گیا ہے لمبائی میں اضافہ، اور جس کو آپ ظاہر کرتے ہو ڈیل ایل سے۔ ڈیل کیا ہوتا ہے؟ چینج، ایل لمبائی، چینج ان لمبائی 2 ملی میٹر۔ تو اس کو آپ لکھ لیں، ملی کیا ہوتا ہے 10⁻³ تو لمبائی میں اضافہ وہ آ گیا 2×10⁻³ تار کا ینگ ماڈولس معلوم کریں جبکہ تار کی لمبائی 2 میٹر ہو۔ ہمیں تار کی اصل لمبائی دی گئی ہے، اوریجنل لمبائی جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں L0 سے، اور وہ کتنی ہے؟ 2 میٹر ہے۔ معلوم کیا کرنا ہے؟ تار کا ینگس ماڈولس۔ تو ینگس ماڈولس ہم نے معلوم کرنا ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں Y سے۔ تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ینگس ماڈولس جو ہے Y برابر ہے، وہ ہوتا ہے F فورس ضرب اصل لمبائی بٹا ایریا ضرب لمبائی میں اضافہ۔ تو فورس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 4000 نیوٹن ضرب اصل لمبائی ہمارے پاس کتنی ہے؟ وہ ہے 2 میٹر۔ ایریا ہمیں دیا گیا ہے 2×10⁻⁵ اور لمبائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہے 2×10⁻³ اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک 2 سے 2 کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد اس 2 کو کینسل کریں گے ہم 4000 کے ساتھ، تو کتنا آ جائے گا 2000، اور 10⁻⁵ جب اوپر جائے گا تو یہ ہو جائے گا 10⁻⁻5 اور -3 بھی یہ ہو جائے گا جمع۔ اب 2000 کو آپ لکھ سکتے ہو 2×10⁻³ 10⁻5 ضرب 10⁻³ تو یہ ہو گیا 2 ضرب 10⁻³ اور 5 8 8 اور 3 11، تو 2×10⁻³ ہو گیا 11۔ ینگ ماڈولس نیوٹن پر میٹر اسکوائر جو ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے، جو پریشر کا یونٹ ہے۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس ینگس ماڈولس۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔